فلم 92 کے ساتھ خالد تبسم کا سلام قبول ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر پہلے سے کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس ولاگ میں ہم ماضی کے ایک خوبصورت گیت نگار، شاعر اور روحانی شخصیت کے حالات اور تخیل کی پرواز کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی نہ کسی نے ملکہ ترنم نور جہاں کی سحر انگیز آواز میں یہ پنجابی فلمی گیت کنوں حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، ضرور سنا ہوگا۔ یہ گیت سلطان محمود آشفتہ کے زور قلم کا نتیجہ تھا، جو شاعری کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ اب آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ ہماری گفتگو کا موضوع سلطان محمود آشفتہ ہے۔ وہ ایک بہترین پنجابی شاعر اور مصنف تھے۔ شاعری اور افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ وہ اخبارات و جرائد میں کالم بھی لکھتے رہے۔ فلمی دنیا میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد وہ روحانی دنیا سے منسلک ہو گئے اور آخری دم تک لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے رہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے قبضہ میں جنات بھی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی پیشن گوئی 25 سال قبل ہی کر دی تھی۔ آشفتہ صاحب کو روحانیت سے اس قدر لگاؤ ہو گیا کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھ دی اور اخبارات میں تصوف پر مضامین بھی لکھتے رہے۔ شاعری کے حوالے سے ان کا ایک مجموعہ کلام بھی شائع ہو چکا ہے۔ سلطان محمود آشفتہ بھارتی پنجاب کے شہر جالندھر میں 31 جنوری 1939 کو پیدا ہوئے۔ وہ 8 بہن بھائی تھے، 5 بھائی اور 3 بہنیں۔ بھائیوں میں ان سمیت محمد قیوم، اشرف شگفتہ، محمد ارشد اور محمد امجد، جبکہ بہنوں میں خورشید بیگم، سلطانہ بیگم اور رخسانہ یوسف تھے۔ قیام پاکستان سے قبل ہی ان کا خاندان جالندھر چھوڑ کر لاہور کے علاقہ بھاٹی گیٹ میں آ کر آباد ہو گیا۔ سلطان محمود آشفتہ نے سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال لاہور سے پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1951 میں مسلم ماڈل ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا، جس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنا ضروری خیال نہ کیا۔ ہائی اسکول کے زمانے میں انہیں شعر و شاعری سے شغف ہو گیا اور انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ ان کی شاعری کالج میگزین میں چھپنے لگی، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ میٹرک کرنے کے چند سال بعد وہ ملازمت کے سلسلہ میں سعودی عرب چلے گئے، جہاں وہ 8 برس تک ملازمت کرتے رہے۔ اس دوران بھی وہ شعر کہتے رہے۔ 1961 کے قریب وہ وطن واپس آ گئے اور اپنی تمام توجہ شعر و شاعری پر مرکوز کر دی۔ اسی دوران وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے فنکار اور شاعر ریڈیو سے وابستہ تھے، کیونکہ عوام تک پہنچنے کے لیے یہ سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ تھا۔ جب ملک میں ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی تو وہ وہاں پر بھی اپنے قلم کے جوہر پیش کرنے لگے۔ سلطان محمود آشفتہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنی شاعری کے ساتھ فلم نگری میں پہنچ گئے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران انہوں نے فلم میکنگ کے بارے میں بہت مطالعہ کیا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک فلمی کہانی لکھی اور پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ کرا کر ہالی ووڈ کی ایک فلم کمپنی کو بھجوا دیا، جو ان کے تخیل سے بہت متاثر ہوئے۔ اس نے ان کی کہانی کا ٹائٹل قبول کر لیا اور انہیں اس کا معاوضہ بھجوا دیا۔ بعد ازاں فلم کمپنی اس پر فلم نہ بنا سکی، تاہم سلطان محمود آشفتہ نے اس سے ملنے والے معاوضہ سے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ فلمی دنیا میں انہیں سب سے پہلے 1969 میں ایک پنجابی فلم پیار دا پلہ کی کہانی اور گیت لکھنے کا موقع ملا، جس کے فلم ساز ریاض چودھری، یونس ملک اور محبوب احمد تھے، جبکہ ہدایت کار بشیر ملک تھے۔ فلم میں ہیرو حبیب کے مقابل ایک نئی ہیروئن نائلہ کو کاسٹ کیا گیا۔ فلم کی کہانی اور گیت تو اچھے تھے مگر عوام کو متاثر نہ کر سکے، اس طرح فلم فلاپ ہو گئی۔ اسی سال انہوں نے ایک دوسری پنجابی فلم پنچھی تے پردیسی کی کہانی اور گیت بھی لکھے۔
کہانی کا بنیادی خیال مستری اقبال کا تھا، جس کو انہوں نے فلمی کہانی کے قالب میں ڈھالا۔ فلم کے ڈائریکٹر الطاف حسین اور موسیقار بابا جی چشتی تھے۔ الطاف حسین کی بطور ہدایت کار یہ پہلی فلم تھی۔ بابا جی چشتی نے سلطان محمود اشفتہ کے لکھے 7 گیتوں کو مدر اور رسیلی دھنوں سے آراستہ کیا۔ گلوکارہ رونا لیلا کا گایا ان کا یہ گیت ماہی تکیات میں شرمائی، ہائے نی شرمائی اڑیو مینو گل دی سمجھ نہ آئی بہت مقبول ہوا۔ جب مشہور کہانی نویس ریاض شاہد نے اپنی بلاک بسٹر فلم زرقہ بنانے کا آغاز کیا تو انہوں نے سلطان محمود اشفتہ سے بھی فلم کے لیے 2 گیت لکھوائے۔ اسی سال ریلیز ہونے والی الطاف حسین کی ایک اور فلم ویر پیارا کے مکالمے اور منظر نامہ کے علاوہ تمام گیت بھی اشفتہ صاحب نے لکھے۔ اسی طرح ایک ہی سال میں ان کی 4 فلمیں ریلیز ہوئیں، مگر ریاض شاہد کی زرقہ کے علاوہ کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 1970 میں بھی ان کی لکھی اور گیتوں سے آراستہ 3 فلمیں ریلیز ہوئیں جو پنجابی زبان میں تھیں۔ ان میں شامل اداکار مظہر شاہ کی ذاتی فلم محرم دلدا کی کہانی اور 8 گیت اشفتہ نے تحریر کیے۔ گیتوں کو موسیقاروں کی جوڑی بخشی وزیر نے دل فریب میوزک دیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے ان کے 2 گیت کنو حال سناما دلدا کوئی محرم راز نہ ملدا اور ماہی ہسیا بہارا کھڑ پئیاں بے حد مقبول ہوئے۔ دونوں گیت اداکارہ رانی پر فلمائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ مینا چودھری پر پکچرائز کیا گیا ایک کلب سانگ دلدارا او تقبیر دلدارا بھی پسند کیا گیا۔ فلم ناکام رہی، جس کی وجہ مظہر شاہ کا ہیرو کے روپ میں جلوہ گر ہونا تھا۔ فلم بینو نے ایک عمر رسیدہ اور ولن کے طور پر مقبول اداکار مظہر شاہ کو رانی جیسی نازک اندام ہیروئن کے مقابل ہیرو کے طور پر مسترد کر دیا۔ اگر وہ ہیرو نہ آتے تو شاید فلم کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہتی۔ ہدایت کار الطاف حسین سلطان محمود اشفتہ کے قلم کے گرویدہ ہو چکے تھے یا ان کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے کہ وہ اپنی فلموں کی کہانیاں اور گیت ان سے لکھوانے پر مجبور تھے۔ دوسری دونوں فلموں دو نین سوالی اور قادرہ کے ہدایت کار الطاف حسین تھے اور انہوں نے حسب سابق ان فلموں کی کہانیاں اور گیت بھی سلطان محمود اشفتہ سے لکھوائے۔ دو نین سوالی کے لیے عنایت حسین بھٹی کا گایا ان کا یہ گیت دم عشق دا بھرنا پے گا نی ہن پیار تے کرنا پے گا نی بہت پسند کیا گیا۔ 1971 میں آنے والی ہدایت کار الطاف حسین کی پنجابی سوشل فلم دیس میرا جی دارا دا کی کہانی اور گیت بھی سلطان محمود اشفتہ نے لکھے۔ گیتوں کو وجاہت عطر نے میوزک دیا۔ 1972 میں الطاف حسین کی فلم کون دلاں دیاں جانے کی کہانی اور گیت بھی انہی سے لکھوائے گئے۔ الطاف حسین کی دوسری پنجابی فلم دل نال سجن دے کے مکالمے اور چند گیت بھی سلطان اشفتہ نے تحریر کیے۔ اسی سال ہدایت کار جمیل اختر کی ریلیز ہونے والی فلم جاپانی گڈی کی کہانی بھی انہوں نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے منور ظریف کا ڈبل رول تخلیق کیا جو بہت دلچسپ تھا۔ 1974 میں جمیل اختر کی فلم لاٹری کی کہانی اور چند گیت بھی انہوں نے لکھے جن کو پسند کیا گیا۔ اس کے بعد ہدایت کار جمیل اختر نے سلطان محمود اشفتہ سے اپنی پنجابی ایکشن فلم چور نو مور کے تقریباً 7 گیت لکھوائے۔ یہ فلم 1976 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے 4 سال بعد سلطان محمود اشفتہ کی آخری فلم لہو دے رشتے 1980 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کے ہدایت کار راجہ حفیظ تھے۔ فلم کی کہانی اور چند گیت اشفتہ صاحب سے لکھوائے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان کی تمام تر توجہ روحانیت کی جانب ہوگی اور وہ تصوف کے رنگ میں رنگی گئے۔ در حقیقت 1977 میں انہیں دوبارہ سعودی عرب جانا پڑا، جہاں انہوں نے کام کے ساتھ روحانیت کا مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے فیصل آباد کی مشہور روحانی شخصیت صوفی برکت علی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ سعودی عرب سے پاکستان واپسی پر انہوں نے روحانی محافل میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ ان کے گھر آستانے پر اکثر یہ محفلیں منعقد ہوتی۔ سلطان محمود اشفتہ نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے لیے تقریباً
200 گیت لکھے جو اس دور کے مشہور گلوکاروں نے گائے۔ کچھ تو بے حد مقبول ہوئے، جن میں عنایت حسین بھٹی کا گایا گیت پچھ پچھ ہاریاں اکھیاں دل تو، ہوسی کدوں دیدار دلبر مرسی کیڑے وار، اور سائیں اختر حسین کی آواز میں اکھیں پل پل دم دم وسیدہ، میرا پیر نجف ول دسیدہ، پیر ہو بہت مقبول ہوئے۔ سلطان محمود اشفتہ نے ٹیلی ویژن کے لیے متعدد ڈرامے بھی لکھے۔ وہ لاہور میں منعقدہ اکثر مشاعروں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ چند دوستوں کے ساتھ مل کر پنجابی ادب کی ترقی کے لیے ایک انجمن پنجابی پریا بھی بنائی۔ سلطان محمود اشفتہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ ایک روز انہیں دل کا دورہ پڑنے پر لاہور کے شیخ زید ہسپتال لایا گیا، جہاں وہ 26 اگست 1995 کو انتقال کر گئے۔ ان کی زندگی کے کئی پہلو تھے اور ہر پہلو خوشگوار اور متاثر کن تھا۔